بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج بتاریخ 14 شعبان بروز جمعہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام شب برات و ماہ شعبان کے مختصر اعمال اور ان کی فضیلت ہے۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان کا سب سے خاص الخاص عمل روزہ رکھنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی مہینے میں اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو رہی ہو تو میں روزے سے رہوں۔ عفیفہ کائنات عفیفہ بنت عفیف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں۔ محترم سامعین، اندازہ لگائیے فکر آخرت کا اور اپنی موت کے استحضار کا۔ کیا ہم گناہ گار امتی بھی اپنی اپنی موت کے بارے میں نیکی کے کاموں میں مشغول ہو کر کیا اسی طرح متفکر ہو رہے ہیں؟ جبکہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم فیصلے کی رات شب برات سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نیکی کے کاموں میں مشغول رہیں۔ تو فضل خداوندی سے قوی امید ہے کہ ایسے نیکی میں رہنے والے شخص کی موت بھی اچھی حالت میں آئے گی اور اس کا خاتمہ بھی خیر و خوبی کا ہوگا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کر ہر ماہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی اس ماہ شعبان کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ شب برات میں فیصلے کے وقت ہم بھی نیک کاموں میں مشغول شمار ہو کر ہمارے بارے میں بھی خیر و خوبی کے فیصلے نازل ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے چونکہ 13 اور 14 تاریخ تو اب کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، اب آپ کے لیے چونکہ صرف ایک ہی تاریخ 15 تاریخ بچی ہوئی ہے، لہٰذا 19 مارچ کو 15 شعبان ہے، یعنی آئندہ کل ہفتہ کو ابھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ 19 مارچ کو ختم سحر 5:12 پر ہوگا۔ افطار مغرب کی اذان پر ہی کیجیے۔ اس ماہ شعبان کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ شعبان کی 14 تاریخ کو تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو اللہ کے دربار میں مانگ کر سنوارنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں شب برات عطا فرمائی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے اس رات کی فضیلت و بزرگی کو مان کر اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔ شب برات سے متعلق اگرچہ کہ روایات ضعیف ہے، لیکن عمل کے باب میں ضعیف روایات پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب روایات مشکوٰۃ شریف، بیہقی، کنز العمال، الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان سب مرنے والوں کا بھی تذکرہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کی خوب قدر کریں اور مرد عورتیں خوب انفرادی معمولات میں مصروف رہیں۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی شانہ کی خصوصی توجہ اور اعلان عام کا دربار مغرب کی نماز ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مغرب سے ہی معمولات اس طرح شروع کیجیے کہ آپ مغرب کی نماز مکمل سنت کے مطابق ادا کیجیے، اور اس کے بعد کی سنت پڑھ کر 2 رکعت سے 6 رکعت اوابین کی نماز ادا کیجیے، پھر عشاء کی نماز مکمل ادا کیجیے، اور کچھ دیر تک پچھلی زندگی کی قضا نمازیں ادا کر لیجیے۔ مثلا فجر کی نماز 8-10 مرتبہ پڑھ لیجیے، ظہر کی نماز 8-10 مرتبہ پڑھ لیجیے، عصر کی نماز 8-10 مرتبہ پڑھ لیجیے، اسی طرح پچھلی زندگی کی تمام نمازوں کی قضا کر لیجیے۔ اس چونکہ قضا نمازوں کی اہمیت نفل سے کہیں زیادہ ہے،
کچھ دیر قضا نمازیں پڑھ لینے کے بعد صلاۃ التسبیح اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ چند پارے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 1000 بار ورنہ ہزاروں بار درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر 1000 بار استغفر اللہ پڑھیے، پھر 1000 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے، پھر اپنے لیے، والدین، آل اولاد، اہل خاندان اور ساری امت کے لیے جم کر دعا کا اہتمام کیجیے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان یعنی شب برات میں عبادت کرو اور اس کی صبح کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالی شانہ سورج کے غروب ہوتے وقت ہی آسمان دنیا پر تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ بہرحال شب برات یقیناً کہ ایک بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالی شانہ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے۔ اسی رات لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں قسمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، موت و حیات، صحت و بیماری، تنگ دستی و خوشحالی، عزت و ذلت کے فیصلے بھی آج کی رات صادر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات خاص طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں عرض کیجئے، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں بدقسمت لکھ بھی دیا ہے تو آپ اپنی شان رحیمی سے ہماری بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل فرمائیے، ہماری بیماری صحت میں، بے روزگاری روزی روٹی میں، بدحالی خوشحالی میں، شقاق و جدال الفت و محبتوں میں تبدیل فرمائیے۔ خصوصاً ہمارے ملک کا اور عموماً ساری دنیا کا اقتدار اچھے اور انصاف پسند ہاتھوں میں عطا فرما کر امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی اور برے نتائج سے بچائیے۔ اور محترم حضرات، آپ کا یہ رونا دھونا آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سال یعنی 19 مارچ کو 14 شعبان شب برات ہوگی، لہٰذا یعنی آج ہی جمعہ کے دن، لہٰذا آج رات پوری طرح سے دعاؤں کا اہتمام فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔